بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. وصدق رسوله النبی الأمی الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، واجب التکریم مائیوں اور بہنوں، غالباً 2 روزہ پروگرام دی اے آخری نشست اور میری حاضری 1 سال دے بعد ہو رہی ہے. ایک طویل سفر کر کے اس پروگرام وچ حق تعالی نے حاضری دی توفیق بخشی ہے. جلسے دا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت تے او بھی محمد عربی دی. خدا مجھے نفس جبریل دے تو کہوں عمر نو چاہیے اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے اور قلب صدیق چاہیے اس موضوع کو سننے کے لیے. حضرت مولانا، یہی تو ایک موضوع ہے. 1400 سال گزر جانے کے باوجود اس کے شباب میں کمی نہیں آئی، اس کی جوانی میں کمی نہیں آئی. ہر شے بوڑھی ہو جاتی ہے، لیکن سیرت سرور کائنات کا سبجیکٹ کبھی ضعف اور بڑھاپے سے ہمکنار ہونے والا نہیں. سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو بیان کیتا گیا، بیان کیتا جا رہے. قیامت تک یہ مضمون بیان ہوندا رہے گا. کئی نسلاں گزر گئی نے، ایک نسل گزر رہی ہے، پتہ نہیں کتنی نسلاں اور گزرن گیا. یہ مضمون بیان ہوندا رہے گا. هو المسك ما كررته يتزوج.
جد بھی اسے صاحب دل نے اس مضمون نو چھیڑیا، ہر دور وچ، ہر زمانے تے ہر لمحے وچ انوکھی مہک آئی، انوکھی کشش تے انوکھی جاذبیت محسوس ہوئی۔ میرا جی کرتا ہے کہ میں کملی والے دی اکھاں دی گل کراں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دندان اقدس دی گل کراں۔ میرا جی کرتا ہے کہ میں آقا دے رشک تعطر پسینے دی گل کراں۔ میرا جی کرتا ہے کہ میں حضور دی رشک طلعت جبین اطہر دی گل کراں، یا حضور دے رشک ملکوت سراپا اقدس دی گل کراں۔ لیکن نبی دا مشن میں مجبور کرتا ہے کہ میں لب و رخسار دی گل کرن دے بجائے پیغمبر دے پیغام دی گل کراں۔ میں جو آپ کو بتاؤں کہ حضور کی آنکھیں بڑی حسین تھیں، میں جو آپ کو بتاؤں کہ حضور کا سراپا بڑا حسین تھا، میں جو آپ کو بتاؤں کہ حضور کی جبین بڑی پرکشش تھی، حضور کے دندان اقدس موتیوں جیسے تھے، بلکہ ایسے تھے کہ میں شبیہ ہی نہیں دے سکتا، تشبیہ ہی نہیں دے سکتا۔ کائنات کی کوئی ایسی چیز ہو تو اسے حضور کے دندان سے تشبیہ دوں۔ اگر میں یہ بیان کروں تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعارف ہوگا، نبی کے موقف کی بات نہیں ہوگی، مشن کی بات نہیں ہوگی، اور میرا آقا کوئی تعویذ فروش مجاور نہیں، وہ تو انقلابی مجاہد ہے۔ تو انقلابیوں کی تاریخ مقصدیت رکھتی ہے اپنے اندر، جب تک مقصد سامنے نہ ہو تو حسن ذات کوئی شے نہیں۔ یہ بھی سیرت ہے عزیز دوستو کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی نو زندہ درگور ہون دی ذلت تو بچا کے باوقار زندگی دا حق دلوایا۔ یہ بھی سیرت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت نو دیانت دا تصور بخشیا۔ یہ بھی سیرت ہے کہ سرکار نے بڑھاپے نو تقوی تے جوانی نو غیرت دے زیور نال آراستہ کیتا۔ یہ بھی سیرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسوانیت نو، عورت نو حجاب بخشیا، شرم بخشیا، والدین نو اولاد دے حقوق تے اولاد نو والدین دے حقوق تو باخبر کیتا، بزرگاں نو شفقت، چھوٹیاں نو ادب دا ذوق دیتا۔ یہ سب کچھ سیرت ہے۔ نبی نے معلم و متعلم دے حقوق دی نشاندہی کی تھی، یہ بھی سیرت ہے۔ لیکن سب تو زیادہ سیرت سرور کائنات دا روشن عنوان یہ ہے کہ نبی نے ہرجائی نو یکجائی بنایا۔ میں جذباتی گلا نہیں کراں گا، ہو سکتی ہیں جذباتی گلا، لیکن ایک سال بعد آئے، ہو سکتا ہے یہ آخری آنا ہوئے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ ہم سے بڑے بڑے چلے گئے، ہم کون ہوتے ہیں؟ ایسے ایسے حسین چلے گئے کہ ان کی موت پہ روح الامین رویا، ہم کون ہوتے ہیں؟
تے سرو والے والوں پتا ہے میرا ذوق یہ ہے کہ میں جب بولنا وہ زندگی دی آخری تقریر سمجھ کے بولنا. عزم لے کے آیا، ارادہ کر کے آیا کہ اج تے دل میں کچھ بٹھا کے جاواں، ذہنی انتشار پیدا نہیں کروں گا انشاءاللہ. سیرت سرور کائنات دا سب تو روشن عنوان کہ کملی والے نے ہر جائی نو یکجائی بنایا، آستانہ پرست نو خدا پرست بنایا، تعویذ فروش نو سر فروش بنایا، مجاور نو مجاہد بنایا. آستانے سجے ہوئے سن، لات دی گدی، منات دی گدی، عزا دا آستانہ، حبل دی گدی، جھنڈیاں لہرا رہی سن. انہاں آستانے تے بیٹھے ہوئے سن بین الاقوامی یتیم، کڑے پا کے، زلفاں بدا کے، انوکھی شکل بنا کے، انوکھی شکل عام بنیا تو انوکھی شکل بنا کے بیٹھے سن. تے انسانی ذہن دا استحصال ہو رہا سی. وہ آخر سن خدا ساڈے بغیر نہیں ملتا، جے رب نو ملنا جے تے پہلے سانو خوش کرو. فاران دے مبلغ نے بھٹکتے ہوئے انسانوں قافلہ در قافلہ آستانے اول نذرانے لے کے جاندہ دیکھا، پکاریا مبلغ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، انسانیت نو پکاریا، کتنے جاندے ہو؟ انسانوں نے آخیا خدا نو ملنا. رحمت للعالمین نے پوچھا جی خدا نو ملنا جی تو پھر ادھر کیوں جاندے ہو؟ فریب خوردہ انسان، مظلوم انسان نے وہ سبق دہرایا جڑا وہ مجاورہ میں پڑھایا ہوا سی کہ اے چونکہ رب دے پیارے نے اس واسطے اسی انہاں کول جانے ہاں. ما نعبدہم الا لیقربونا، اے چونکہ رب دے پیارے نے ساڈی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں، ساڈی انہاں دے اگے تے انہاں دی خدا دے اگے. کملی والے نے فرمایا جے خدا نو ملنا جے تو پھر میری گل سنو. رب نو ملن دا گر میں دساں، تہاڈا رب کوئی شہنشاہ تے نہیں، آدم خور شہنشاہ تے نہیں، تہاڈا داتا تہاڈا پروردگار ہے. جے رب نو ملنا جے تو پھر تنکیاں دے سہاریاں دی ضرورت نہیں، ککھاں دے سہاریاں دی ضرورت نہیں. اور میں دساں رب نو کیویں ملنا چاہیے. فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. زندگی تو تھک ہار کے ہر پاس مایوس ہونے والا انسان ہے، سارے دروازے تو ٹھوکر کھان تو بعد جب میرے در کے آ کے دامن پھیلائے، رب نے فرمایا میں انہوں ماضی دا تانا دے کے خالی نہیں جان دیندا. ایک حدیث قدسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جد کوئی سفید والا ہاتھ اٹھائے، سفید ریش
دعا واسطے ہاتھ اٹھائے جی زندگی دی شام ہو گئی، زندگی دا سورج غروب ہون نو آ گیا، صبح بھی گزر گئی، دوپہر بھی گزر گئی، شام آ گئی، بچپن بھی گزر گیا، جوانی بھی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، بچپن بھی چونچنیا وچ، جوانی بھی اللے تللیا وچ، لیکن شام دی وقت رب کائنات دی بارگاہ وچوں نے ہاتھ بلند کیتے، رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب میں اینو تانا نہیں دینا کہ کل تک تے میں یاد نہیں آیا، آج یاد آ گیا، نہیں دینا تانا، یہ اترو میں اپنے دامن رحمت نال صاف کر کے یہ دامن بھرن دا فیصلہ کر لینا، اس واسطے کہ مینو یہ سفید والا تو حیا آ جاندی ہے کہ جے میں خالی جان دیا تے کس دروازے تے جائے گا، باقی تے سب کاروباری بیٹھے نے، باقی تے سارے فنکار بیٹھے نے، انہوں نے جیباں خالی کر لینے تے پلے کچھ نہیں پینا، پلے پان والا سب تو بڑا احسان کملی والے دا انسانیت ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان نو یکجائی بنایا، یہ تو ہے سیرت النبی۔ جی ہوں تھی اجازت دو تو میں ذرا سیرت الانبیاء دی جھلک دکھا دیں۔ قرآن پاک نے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ایکو آواز سارے دی، سوں رب دی، آدم تو لے کے آمنہ دے لال تک علیہ السلام کوئی ایک نبی بھی تعویذ گنڈے ویچن والا گدی نشین بن کے نہیں بیٹھے۔ قرآن کہندا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِیم، میرے محبوب کدی کدی ابراہیم دی داستان نو پڑھ لیا کر، کدی کدی ابراہیم دی داستان نو بھی وذکر فی الکتاب ابراہیم، قرآن دی ورک گردانی کر کے قرآن دے ورک کدی ابراہیمی داستان نو بھی پڑھ کر۔ سے دیکھو اگے خود فرمایا سن کہ نبی سی تو سچا دوست سی، اسی اونے سر تے نبوت دا تاج رکھیا تے ابراہیم نے بھی دوستی تے وفا دا حق ادا کر دیتا۔ کیویں حق ادا کیتا؟ دوستی دے تقاضے دا پتہ ہے نا تانوں، دوستی چ کچھ دینا پیندا ہے، کچھ دوستی وچ کچھ دینا پیندا ہے، کچھ یہ سارے تعلقات دا اصول یہی ہے، سوائے پاکستان دے بد نصیب مرید بیچارے دے، اینو ہمیشہ دینا پیندا ہے۔ ایتھے ون وے مجاور برادری پیر صاحب کہندے نے اپنے مرید نو میں آواں تے کی دیسے جے توں آویں تے کی لے کے آ جناب ابراہیم علیہ السلام نو رب کائنات نے نوازیا اپنی دوستی نال تے صراط مستقیم نال۔ میں ہوں قرآن پاک دے ذریعے تمہیں دساں گا کہ ابراہیم نے خدا واسطے کی قربانی دیتی۔
سب تو پہلے پیو دی محبت تے پیو دا تعلق قربان کیتا رب دی رضا واسطے. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ پیو آستانیاں پہ جھکدا پھردا اپنے ہاتھی اپنے بت تے معبود بنا کے پھر انہاں دے سامنے دامن پھیلایا ہوا نظر آندا ہے. خلیل نے فرمایا تو رستے دو ہو گئے نا، ایک رستہ اللہ دی رضا دا، دوجا رستہ پیو دی محبت والا. ابراہیم علیہ السلام نے خدا دی رضا والے رستے نو چن کے پیو دی محبت نو قربان کر دیتا. اے حضرت میں کہا جد ابراہیم پتر سی تے رب واسطے پیو قربان کر دیتا، تے جد ابراہیم خود پیو بنیا تے او دی رضا واسطے پتر نو قربان کر دیتا. انسانی زندگی کے دونوں نازک رشتے اس کی رضا پر قربان کر دیتے. تے سرو والا دے دوستو جنگ تے سرگودا دے ملے جلے دوستو کتے اے نہ سمجھنا کہ بکھا ننگا پیو ہو سی ابراہیم علیہ السلام دا تاں کر کے جان چھڑا لی سی. نا نا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا پیو بہت بڑا مجاور سی، سینئر قسم دا مجاور. شبیہہ بناندا سی. کیا شبیش نا خدا نے دیکھو گل وہی کرو جڑی قرآن آتا. اذ قال ابراہیم لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل، بت بھی نہیں، ما هذه الاصنام نہیں آتے، ما هذه التماثیل. تماثیل کا ترجمہ کی ہوئے گا شبیہ، عربی کی ہوئے گا انگلش ماڈل. اگر تماثیل کو میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں تو یہ ماڈل کہلاتا ہے. تو ماڈل کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ نئے ہیں کرتوت پرانے ہیں، بوتل نئی ہے میں دیرینہ ہے. یہ جو نظارے ہمیں اب دکھا رہی ہے فطرت پہلے بھی ہوئے، ہوں بھی منایا جانے نا شبیہ. محرم دی 10 تاریخ نو اسی تماشا دیکھیا ٹاور کراچی، جلوس جا رہے اسی لیٹی جیٹی دے پل وچ غرق ہون واسطے، اٹھا کے برادری اٹھا کے لے جا رہی ہے نا جی موڈیاں تے بڈھے بڈھیاں انہاں کول پتر پہ منگے وے سائیں دی شبیہ پتر دتی جا. تے میں کہ جے رب انہاں نو بولن دی طاقت دے تے اے آکھن اسی خود ڈبن واسطے جا رہے ہیں بدبختو، تانوں پتر کتھوں لے آ کے دے. ڈوب گئے ان کے مقدر جن کے خدا ڈوب گئے ان کے مقدر. جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قوم نو بھی تے پیو نو بھی ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. او ظالمو جنہاں نو تسی اپنے ہتھی بنایا، چادراں بھی تسی آپ پواندے ہو، چمکیلے کاغذ لا کے ڈیکوریٹ بھی آپ کر دے ہو، تے مٹھائیاں بھی صبح سویرے سویرے نا تھوڑی جی مٹھائی آپ سٹ دیتی تاکہ شکار فسدے رہن، پھر سارا دن انکم ہوندی رہی. جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ما هذه، او عقل دے دشمنوں کی کردے پھردے ہو ظالمو. جنوں بنایا جائے او سجدے دے لائق نہیں ہوندا، سجدے دے لائق تے او ذات ہے جڑی ساری کائنات نو بنان والی ہے.
ایک شبیہ بنا کے نا حضرت ابراہیم دا پیو اتنے نذرانے ملتے ہیں، اتنے نذرانے کہ سارا سال رج کے کھانا سی، اتنا سونا چاندی تے ہیرے پیندے ہیں، جاہل ٹبر آ کے سکتا سی۔ ہوں اتوں تمہیں اندازہ ہویا نا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا پیو کچھ بکھا ننگا نہ رجا، ہاں جی مجاور سی، بہت بڑا مجاور سی، بہت بڑا گدی نشین سی، پلیا ہوا جی، جی میں اج کل دے بیچارے حضور دے عاشق دیکھنے عشق رسول وچ سک سک کے بالکل لکڑی ہو گئے نے بیچارے، کرولا دے گیٹ وچ گھس نہیں سکتے، گردن ایویں لگتی ہے جی سوڈان دا ایئرپورٹ ہوئے۔ ایک اور نبی دی تقریر ملی قرآن پاک وچ، یہ تو ابراہیم علیہ السلام دا خطاب سی نا قوم نے۔ ایک اور پیغمبر فرمانے نے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، رب دا سونا پیغمبر تقریر کیتی جیل وچ، سرو والے ہو کتنے جیل، یہ مطلب ہے کہ حق والوں جیل بھی جانا پڑتا ہے جو مقصد عظیم ہوئے، لیکن حق والے تعویذ فروش نا وہ بچارے کے ہتکڑی کا 2 کلو فضلہ نکل جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل وچ تقریر فرمائی تے جیل وچ بھی مانگ کے رب تو جد دیکھا میرے کردار دے خلاف سازش ہو رہی ہے، تم فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها قد شرفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ جد مصر دیا اجڑیاں ہوئی کراڑیاں نے تانا دیتا عزیز مصر دی بیگم نو، کراڑیاں نے تانا دیتا، چھوٹیاں کراڑیاں نے وڈی کراڑی نو، دیکھو نا جی کڈی پگلی ہوئی، دل دے بیٹھی ہے ایک زر خرید غلام نو، جدی کل مصر دے بازار وچ بولی لگدی سی، انہوں آئیڈیل بنا کے شہزادیاں دے ذوق نو بھی بدنام کر دیتا۔ قرآن کہندا فلما سمعت بمکرہم ارسلت الیہم، عزیز مصر دی بیگم نے جب انہاں دا تانا سنیا تے فیصلہ کر لیا، اے مینوں تانے دیندے نے کہ زرخرید غلام نوں میں محبوب بنا کے شہزادیاں دا ذوق بھی بدنام کر بیٹھی ہاں۔ فیصلہ کر لیا کہ انہاں سارے نوں بلا کے میں یوسف نوں سامنے دکھاواں گی تاکہ میرے محبوب نوں دیکھن تے صحیح کہ کہو جہا غلام ہے۔ ارسلت الیہم، دعوت نامے جاری کیتے، انویٹیشن کارڈ ایشو کیتے، وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، پھر لنچ دا انتظام کیتا، ڈنر نہیں جی لنچ دکھانا سی نا دوپہر۔ ویسے مولوی دی انگلش بڑی گلابی ہوتی ہے، جی میں انگریز دا اردو گلابی ہوں، انگریز اردو بولے تو اس طرح معلوم ہوں جی ابو جہل کلمہ پڑھ رہا ہو۔ چھرے کاٹے دے کے وقالت، پھر انہیں دعوت دیتی اخرج علیہم، محبوبہ ذرا باہر آنا، مینوں تانے دین والیاں دیکھن تے صحیح کہ میرا محبوب کہو جے۔ قرآن کہندا فلما رأینا،
یعقوب دا بے داغ پتر باہر آیا، بے داغ جوانی تم نے دیکھی جو نہیں، خدا کی قسم بے داغ جوانی کی ملاحت کے آگے 14ویں کا چاند بھی احساس کمتری میں مبتلا ہے۔ یہ جوانیاں چوسے ہوئے لنگڑا آم، چوسی ہوئی گنڈھیریاں، یعقوب دا بے داغ پتر باہر نکلے۔ قرآن کہتا ہے فلما رائینا، دیکھا بیچاریاں نے، او مصر دیاں شہزادیاں نے، اکبرنا مبہوت ہو گئیاں، مت ماری گئی ساریاں دی، پنجابی ترجمہ کرا دیوانیاں ہو گئی، دیوان اکبرنا دیوانیاں ہو گئی۔ پھر ہوں دیکھنا ذرا دیوانگی کا رزلٹ کی نکلتا۔ اج بھی کچھ لوگ کہنے ہیں اسی تے حضور دے دیوانے ہیں، ہوں دیکھنا ذرا دیوانگی کا نتیجہ کی نکلتا۔ اور نتیجہ کل بھی وہی نکلے سی، اج بھی وہی نکل رہے۔ پڑھے لکھے حضرات کے لیے، ارباب ذوق کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں کہ نظریاتی سفر میں رحمت للعالمین کو دیوانوں کی نہیں فرزانوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے آقا نامدار نے فرمایا مجھ سے تعلق قائم کرنا ہے تو بے ہوش ہو کر نہ کیجیے، باہوش ہو کر تعلق کرنا۔ مجھ سے ایسے محبت نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے کی تو ان کی انسانیت کا انکار کر بیٹھا۔ میں نے پاگلوں کی نہیں ضرورت، میں نے ابو بکر جائیں فرزانے دی ضرورت، فاروق جائیں فرزانے دی ضرورت، بلال حبشی جائیں فرزانے دی ضرورت، پاگلوں کی نہیں ضرورت۔ اکبر مت ماری گئی بیچاریاں دی، دیوانیاں بن گئی یوسف دیاں، وقطعنا ایدیہم، تے جنون حد تو بد گیا، ہاتھ کٹ بیٹھیاں، پریکٹیکل ہاتھ کٹ بیٹھیاں، وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، تے عشق دے لہجے وچ اعلان کر بیٹھیاں سی تے سمجھیا سی کوئی انسان ہوئے گا، پر رب دی سو انسان ایہو جہا نہیں ہوندا، ان ھذا الا ملک کریم، اے تے بڑا سینئر قسم دا نوری ہے۔ دیکھو نا جی انسان یہ جو ہوں کوئی انسان تے سارے جی ہوں، انہوں نے اپنے کو انسانیت کا معیار بنا کر پیغمبر کو اس کسوٹی پہ پرکھنا چاہا۔ تو ارباب ذوق کے لیے پھر ایک بات کہوں کہ جن کا ہاضمہ کمزور ہو، ذہنی ہاضمہ کمزور ہو، وہ حسن یوسفی کا نظارہ نہیں پچا سکتی، تو ان کی روحانی اولاد حسن مصطفی کو کیسے پچا سکے؟ یوسف بہت حسین سی، بے شک یوسف بڑا حسین سی، لیکن کملی والے دی گرد راہ وچ یوسف جے کئی حسین لب دینا، کیونکہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آج خوبا ہم دارند تو تنہا داری۔ کی آخیا جی دیوانیاں نے کہ یوسف بشر نہیں، تے اج بھی دیوانیاں نے کی آخیا کہ حضور رشتہ ملدا کہ نہیں، لیجا بھی ملدا، کیوں نہیں ملتی، کیوں بھی کم ظرف جنس نے پیغمبر کو انسان نہ مانا۔ اب سنو، اور امانتاً یہ جملے سپرد کر رہا ہوں آپ کو، امانتاً حشر میں پوچھے جاؤ گے، میں بھی پوچھا جاؤں گا۔
انہوں نے کہا نبی انسان نہیں ہوتا، اور قرآن کہتا ہے نبی ہی تو انسان ہوتا ہے۔ انسانیت کا معیار پیغمبر کی ذات ہے، نبی ہی انسان ہوتا ہے، باقی وہی انسان بنے گا جو نبی سے وابستہ ہو جائے گا۔ اور اگر نبی سے وابستہ نہ ہوا تو بیٹا ہونے کے باوجود انسان نہیں، باپ ہونے کے باوجود انسان نہیں، حسین ہونے کے باوجود انسان نہیں۔ عبد العزا کو جانتے ہو؟ عبد العزا جانتے ہو؟ عبد العزا کون ہے؟ چند جوانوں نے جواب دیتا تھی سارے نو آنا چاہیے۔ بعض لوگ کنیت تو زیادہ مشہور ہوتے ہیں، نام نہیں جانتا لوگ۔ اچھا عبد مناف نو جانتے ہو؟ کون؟ تو پھر پرانا شکاری معلوم ہے۔ اس عزیز نے سنیا پہلے۔ بہرحال ابو طالب نا نہیں، کنیت ہے، چونکہ طالب پتر سی عبد مناف کا۔ ابو طالب کا نام کی ہے؟ جرت کر کے بولو نا، عبد مناف۔ عبد مناف عبد الرحمان نہیں بنے، آخر وقت تک عبداللہ نہیں بنے۔ عبد مناف سی، عبد مناف رہا، عبد مناف تے موت آئی آخر وقت تک۔ کو نیت ہے ابو طالب، کچھ سمجھ آئیے نا؟ ہاں۔ عبد العزا ہو اتنے حسین سن کہ رخسارا تو شولے ٹپکتے سن۔ ماں تے ماں ہوں نا بیچاری، ماں نے اپنے پتر نو شولا بار پایا تے آخر لگی میرا پتر پی عبد العزا ہے، میرا پتر تے ابو لہب شولیاں دا بھی پیو۔ کڈا حسین سی، پر قرآن انہوں انسان نہیں منتا۔ اتبا کول سونے دیا سیاں سن، ہیرے تے جواہرات دے ڈھیر سن، پر قرآن اتبا جے مالدار نو کیپٹلسٹ نو انسان نہیں تسلیم کرتا۔ ابو جہل اپنی سوسائٹی وچ لیڈرشپ منفرد رکھتا سی، لیکن قرآن ابو جہل نو انسان نہیں منتا۔ قرآن کہندا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ بدترین قسم دے جانور نے۔ اور حبشے دا غریب الوطن، حبشے دا مسافر، چمڑی کالی، چہرے تے ماتا دے داغ، اکھا چھوٹیاں، زبان وچ لکنت، امیہ دا غلام سی، قسمت جاگ پئی تے محمد عربی دی غلامی نصیب ہو گئی۔ حضور نال وابستہ ہویا تے اتنا سینئر انسان بنیا کہ فرش تے چلدا سی تے جتیاں دی آواز جنت تک پہنچدی سی۔ تو یہ جملہ کبھی نہ بھولنا ارباب علم و دانش پڑھے لکھے حضرات کہ نبی سے وابستگی کا نام ہی انسانیت ہے، اس لیے کہ نبی ہی مرکز انسانیت ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے دیکھا سازشاں عروج تے میں مینوں پھسان دی کوشش کی جا رہی ہے، چھوٹیاں کراڑیاں وڈی وڈی کراڑی سمیت حضرت یوسف علیہ السلام دے کردار نو داغدار بنان دی کوشش کر رہی ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے دامن پھیلا کے عرض کی ربی السجن احب، ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، میرے داتا ربی، میرے داتا او داتا گنج بخش، لفظ رب دی عظمت تو قربان جا، جد بھی کسی نبی نے دامن پھیلایا تے رب ہی وہی زبان تے آیا۔ سب تو پہلی دعا منگی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے، فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ساڈے داتا، اسی تے بہرحال انسان پلنہار، جے تیری نظر کرم نہ ہوئے تے ساڈی بیڑی کدی بار پار لگ سکتی نہیں۔ ربنا،
حضرت آدم علیہ السلام اسی سارے دے پیو ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے داتا کس نو سدیا؟ جی اج کوئی اللہ دے بغیر کسی ہور نو داتا آکھے تو پھر وہ اپنے پیو دا ہویا؟ حضرت پہنچتے بیٹھے ہو کہ ایویں سست بیٹھے ہو؟ جناب یوسف علیہ السلام نے دامن پھیلایا، ربی میرے داتا آزادی باقی بڑی اچھی شے ہے، لیکن جس آزادی انسان دا کردار تے ضمیر خطرے چ پی جائے پھر بعض امیر لوگ ایسی آزادی نو جیل تے قربان کر دیں ہوں نے۔ میرا کردار خطرے بھی جنہیں محل وچ سازش کی سی وہ سازش پوری سوسائٹی وچ پھیل گئی ہے، ہوں مینو جیل بھیج دے ربا، بھیج دے جیل وچ تاکہ میں اپنے کردار نو بچا سکوں۔ رب قاعدہ کی فرمایا فاستجاب له، اسی اپنے پیغمبر کی دعا نو قبول کیتا، فصرف عنه کیدہم، تے یوسف نو مصری نسوانی اگے سر تو بچا لیا، جیل پہنچیا یوسف۔ ودخل معه السجن فتیان، دو نوجوان بھی یوسف دے نوجوان، قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ دونوں نوجوانوں نے عرض کیتا، وہ روشن چہرے والے سونے وہ روشن چہرے والے انا نراک من المحسنین، فیس از دی انڈیکس آف ہارٹ، اے روشن چہرے والے۔ ایک نوجوان نے آخیا میں خواب دیکھا کہ انگور نچوڑ لیا، دوجے نے آخیا میں خواب دیکھا کھانا سر تے لے کے جا رہے ہیں پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، ذرا یہ تعبیر تو دسو۔ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا دسنا تعبیر دسنا آفٹر لنچ، کھانا آن تو پہلے دسنا، تعبیر تو جلدی دسے گا تمہیں بفور دسا گا، لیکن تعبیر دساں گا کتے اے نہ سمجھنا کہ علم غیب دے زور نال دس رہے ہیں، مما علمنی ربی۔ نبی شیخیاں نہیں مارتے ہوں، نبی ڈینگا نہیں مارتے ہوں، جلا کے رکھ دیا گا تینوں، یہ جتنا دکاندار کرتے پھرتے ہیں اور بزرگوں کے خلاف۔ نبی دی دیانت تو ساری کائنات دی دیانت نو قربان کر دیں۔ نبی کتنا دیانت دار ہوتا ہے۔ فرمایا میں تے خواب دی تعبیر دساں گا تے دساں گا اس علم دے ذریعے جڑا مینوں میرے داتا نے عطا کیتا ہے، مما علمنی ربی۔ لیکن اپنے خواب دی تعبیر سنن تو پہلے میرے ایک سوال دا جواب دے دو ذرا ضمیر تو پوچھ کے، یا صاحب السجن، اے جیل دے دوستو۔ میں پڑھے لکھے دوستوں کے لیے ایک اور اشارہ کرتا جاؤں۔ دو مرحلوں میں نظریاتی سفر میں دو مرحلے ایسے آتے ہیں کہ جہاں نبی نے اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو صاحب کہا، دو نبیوں نے، ایک نبی نے جیل میں بیٹھے ہوں کو صاحب کہا اور دوسرے امام الانبیاء نے غار میں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کو صاحب کہا۔ اور میر حنیف کے قصیدے پر گزارا کرنے والے بدبخت دوڑوں اور ٹوٹکوں پہ جھومنے والے بدنصیب یہ کہا کرتے ہیں کہ صاحب کہنا ایمان کی علامت نہیں، یہ ضروری نہیں کہ جو صاحب ہو، جو صاحب نبی ہو وہ صاحب ایمان بھی ہو۔
یہ ضروری نہیں، اس لیے کہ جو یوسف کے ساتھ بیٹھے تھے وہ صاحب تو تھے مگر ایماندار نہیں تھے. وہ یہ استدلال ہے ان کا، جاہلانہ استدلال. لیکن جیسا میں نے پہلے کہا، مقدر میں ان کے دوہے ہیں. ان سے میر انیس کا قصیدہ سن لیجئے، مرثیہ سن لیجئے، نوحہ سن لیجئے، کان پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کریں گے، منہ کھول دیں گے. لیکن قرآن کے اشاروں کو یہ بد نصیب کیا سمجھے. قرآن نے دونوں مرحلوں پہ وضاحت کر دی. جب یوسف نے اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو صاحب کہا تو ان کی رفاقت کو سجن سے معلوم کر دیا کہ یہ میرے رفیق تو ہیں مگر رفیق ایمان کے نہیں، جیل کے ہیں. یا صاحب یہ سجن. لیکن جب غار ثور کے خلوت نشین ہے، غار ثور کے خلوت نشین ہے، جب اپنے یار کو صاحب کہا تو اذ یقول لصاحب الغار نہیں کہا، اذ یقول لصاحب ہی کہا. اب ترجمہ کروں، یا صاحب یہ سجن. یوسف کہتا ہے اے جیل کے دوستو، اور محمد کہتا ہے اے میرا دوست. صاحب الغار نہیں، وہ صاحبیت سجن تک محدود تھی اور ابو بکر کی صاحبیت قیامت تک وسیع. وہ وقتی تھی، یہ دائمی تھی. یہی تو وجہ ہے کہ ابو بکر کل بھی ساتھ تھا، ابو بکر آج بھی ساتھ ہے، ابو بکر آج بھی ساتھ ہے، ابو بکر حشر میں بھی ساتھ ہوگا. کہ ایک مرحلے پر جب نبی کے دائیں ہاتھ میں بادشاہ صداقت ابو بکر کا ہاتھ تھا اور دائیں ہاتھ میں بادشاہ عدل فاروق اعظم کا ہاتھ تھا، پیغمبر نے دنیا کو دعوت نظارہ دی کہ یہ منظر آنکھوں میں بسا لو، یہ منظر دل میں بٹھا لو. فقضا نحشر یوم القیامہ، ہم حشر میں بھی اسی طرح اٹھیں گے. ولو کرہ المشرکون، کوئی خوش ہو یا کسی کی ماں مرے، ہم اسی طرح اٹھیں گے. شام غریبہ کے عنوان سے قومی مواصلاتی ذرائع انڈر گراؤنڈ لنکس کے پیش نظر ایک ایکٹر کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اور وہ بیٹھ کر یوں ڈستا ہے قوم کو. انا مدینۃ العلم والیہم بابھا، اور سپورٹر ساتھ لاتا ہے. یہ میں جانتا ہوں، پرسنلی جانتا ہوں. سپورٹر ساتھ لاتا ہے جو داد کے ڈونگرے برساتے ہیں. کسی کی داد کی قیمت 500. یہ جو داد دے رہے ہیں نا، یہ مجھ پہ احسان نہیں کر رہے، یہ تو قرآن کے عاشق ہیں. جب قرآن کی بات ان کے ضمیر سے ٹکراتی ہے تو چیخ اٹھتے ہیں. اور وہ کوئی 500 کی داد، کسی کی داد کی قیمت 1500، سمجھ میں آئے یا نہ آئے واہ 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 کرتے ہیں. اور جب ماتمی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو پھر ایک کی تار ٹوٹتی ہے، دوسری کی شروع ہوتی ہے، اس کی ٹوٹتی ہے، تیسرے کی شروع ہوتی ہے. یہ ان کا فن یہ ہے، ایکٹنگ یہ ہے کہ تار ٹوٹنے نہ پائے. 3 ادھر بٹھا دیے، 4 وہاں بٹھا دیے، 2 ادھر بٹھا دیے، 5 ادھر بٹھا دیے، رنگ جم گئے. انا مدینۃ العلم. اور اسی دن کراچی میں ہماری خلافت راشدہ کانفرنس تھی. خدا شاہد ہے، لاکھوں کا اجتماع تھا ناظم آباد کے وہاں خلافت چوک میں. میں نے کہا ٹی وی کا کیمرہ، اگر ٹی وی کا مائکرو فون میرے سامنے ہوتا تو میں اس جاہل کو بتاتا کہ تم کہتے ہو پیغمبر کا ارشاد ہے میں علم کا شہر ہوں یا علم کی وہ عمارت ہوں یا علم کا محل ہوں کہ علی اس کا دروازہ ہے. تو اس جاہل سے کوئی پوچھے کوئی ایسی عمارت بھی ہے جس کی بنیاد ہی نہ ہو، جس کی دیواریں نہ ہوں، جس کی چھت نہ ہو، بس صرف دروازہ ہو؟ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو پھر یوں ہے کہ انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها، میں علم کا وہ محل ہوں کہ ابو بکر اس کی بنیاد ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به، وہ نبی کا فرسٹ سپورٹر،
جس نے دشمنی کے ماحول میں دوستی کی، ہاں جس نے آنسو کے زمانوں میں مسکراہٹیں نچھاور کی. میں علم کا وہ محل ہوں کہ ابو بکر اس کی بنیاد ہے. وہاں مدینۃ العلم و عمر جدارها. میں علم کا وہ محل ہوں. وہاں مدینۃ العلم و عثمان و سقفها. میں علم کا وہ محل ہوں کہ عثمان کا حیا اس کی چھت ہے. وہاں مدینۃ العلم و علی بابها. تو پھر میں علم کا وہ محل ہوں کہ علی اس کا دروازہ ہے. اگر بنیاد کو نہیں مانو گے، اگر دیواروں کو نہیں مانو گے، اگر چھت کو نہیں مانو گے تو دروازہ کہاں سے لاؤ گے؟ دروازے کو بچانا ہے تو بنیاد کا احترام کیجیے. دروازہ ثابت کرنا ہے تو دیواروں کو مستحکم مانیے. دروازہ ثابت کرنا ہے، دروازے کی آبرو بچانی ہے تو چھت کو مستحکم مانیے. دروازہ بنیادوں سے اچھا لگتا ہے، دروازہ دیواروں سے اچھا لگتا ہے، دروازہ چھت سے اچھا لگتا ہے. اگر بنیاد نہ ہو، دیواریں نہ ہو، چھت نہ ہو تو کھڑا کر دیجئے، دروازہ مذاق ہو جائے گا. ابو بکر بنیاد ہے. ابو بکر، یہی تو وجہ ہے نبی کے ارشاد میں یہی فلسفہ کہ لو وزن ایمان امتی بے ایمان ابی بکر لرجع. پوری امت کا ایمان اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دو، کملی والے کا ارشاد ہے کہ پوری امت کے ایمان کا وزن کم ہو جائے گا، ابو بکر کے ایمان کا وزن بڑھ جائے گا. اس لیے کہ وہ تو بنیاد ہے. ابو بکر بنیاد ہے. تو ابو بکر کل بھی ساتھ تھا، ابو بکر آج بھی ساتھ ہے. ولو کرے المشرکون. فرمایا یا صاحب السجن. ہوں آ جائیے نا، پھر پتلی تے آ جائیے. یا صاحب السجن، جیل دے رفیقو، اپنے خواب کی تعبیر سنن تو پہلے ضمیر تو پوچھ کے میری گل کا جواب دیو. الباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ذرا دسو تے صحیح، جنوں ہر جگہ تے پکاریا جائے وہ ایک ہونا چاہیے یا کئی؟ جہدے سامنے سر جھکایا جائے کتنے ہونے چاہیے نے؟ جنوں ہر تھان تے موجود سمجھ کے جہدے تو ڈریا جائے، جہدے سامنے ہنجو بہائے جان. پتہ نہیں کس آخیا ہے، میرے دل دی گل کی سن. کہ تنگ دستی کے جو ہاتھوں سے میں گھبراتا ہوں، کبھی کبھی اسباب دور ہو جاتے ہیں، وسائل ساتھ نہیں دیتے، مایوسیوں کی گھٹا چھا جاتی ہے، قدم اٹھانا دو بھر ہو جاتا ہے، راستہ نظر نہیں آتا، جی چاہتا ہے کبھی ادھر والوں کو پکاروں کبھی ادھر والوں کو پکاروں، مگر تنگ دستی کے جو ہاتھوں سے میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو ہاتھوں سے میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں. ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، جے میں ہاتھ پھیلا لی لما تے مینوں کسے تانا نہیں دینا، محتاج ہویا. ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. حیا والی عورت دا جے خامد مر بھی جائے تے قیامت جد تک جیوندی رہندی ہے، میک اپ نہیں کردی. حیا والی جہدے جسم وچ خون حلال دا ہوئے تے جیڑی پیو ماں تو شرم دا سبق سیکھ کے آئی ہوئے،
جہاں خامد فوت بھی ہو جائے تو جد تک جیوندی رہندی ہے، کبھی میک اپ تے سنگار نہیں کرتی، کیونکہ میرے خامد دی روح تڑپ جائے. شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. دسو نا پھر سرو والے آلے ہو جھنگتے سرگوٹا دے ملے جلے دوستو. جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل دے رفیقہ تو پوچھیا جنہوں ہر جگہ تے پکاریا جائے. وہ کون ہے جنہوں ہر جگہ تے پکاریا جائے؟ جہدے سامنے زمین جھکائی جائے، سر نیواں کیتا جائے. بولو نا ذرا، بولو بولو. جواب صحیح نہیں دے رہے ہو. جنہوں ہر جگہ تے مشکل کشا سمجھا جائے. جواب صحیح نہیں. ہوں یاد ہے جی تھی پہلے اچھی آواز نال آخ دیں تو یہ تے یار تاری آواز ملا کے دوجا جواب صحیح دیں. صرف اللہ نا، اللہ ہی. قرآن تو ہر رکعت بھی ریہرسل کرا روزانہ، کرا کہ نہیں کرا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ہی ساڈا معبود تے تو ہی ساڈا مشکل کشا. عقل منے تہاڈی یا نہ منے، کاروبار اجازت دے یا نہ دے، مفادات اجازت دین یا نہ دین، ذرا ضمیر تو پوچھ کے تنہائی وچ مینوں جواب دے دینا. تنہائی وچ جد خدا دے سوا کوئی نہ سندا ہوئے، کنڈیاں بند کر کے جب تسی میری کیسٹ سننی ہے، چونکہ آئی ہوئی نا انہوں دیا کیسٹاں بھی، کچھ چھت تے بہ کے ریکارڈ کر رہے ہیں، کچھ دیاں اتنے آئی ہوئی نے. کنڈی لا کے چنگی طرح دروازہ بند کر کے سلو والیوم رکھ کے سننا تے مینوں جواب دینا میرے دوست کہ مشکل کشا کون ہونا چاہیے. ذرا پوچھنا اپنے ضمیر تو تے تینوں تیرا ضمیر آکھے گا رب دی سو جرا تیرے سینے وچ ضمیر ہے وہ میرا حامی ہے. تینوں تیرا ضمیر دسے گا کہ مشکل کشا وہ ہونا چاہیے جہدے تے خود کبھی مشکل نہ ہوئے، تے جڑا خود مشکلاں وچ پھسے وہ کبھی مشکل کشا نہیں ہو سکتا. مشکل کشا اللہ ہی یا اللہ بھی؟ کچھ آلے دوالے کچھ سجے کھبے آواز آ رہی ہیں کہ اللہ بھی. جیسے سامنے سر جھکایا جائے یا اللہ بھی. ہی اور بھی فرق محسوس ہو رہے؟ ہی دا کی مانے تے بھی دے کی مانے؟ میں عرض کرا قرآن پاک دا میں مطالعہ کیتا نا جی، قرآن پاک دا تے میں کوشش کیتی بھی ہی تے بھی دا فرق لگا. مینوں قرآن پاک دے مطالعے دے بعد ہی اور بھی وہی فرق نظر آیا جڑا منکوہا تے بازاری ہوندا. منکوہا تے بازاری. منکوہا نکاح دے رشتے وچ زندگی بھر واسطے کسی ایک بھی بننے والی خوش نصیب جب اپنی عزت حاصل کر دیے تے نکاح والے دن خامد نو آخ دیے، خامد نال وعدہ کر دیے تیری ہی ہاں، تیری ہی ہوں. تے بازار بیٹھی ہوئی بد نصیب وہ غلاظت دا مجسمہ ذات نو آخ دیے تیری بھی ہاں. موحد اور مشرک یہی فرق ہے. سر والے موحد اور مشرک یہی فرق ہے. موحد اور مشرک اتنا ہی فرق ہے بس کہ موحد رب کا سجدہ کرتا ہے اور مشرک سب کا سجدہ کرتا ہے. موحد کا سر خدا کے آگے ہی جھکتا ہے اور ان کا سر خدا کے آگے ہوں پھر کتنے یہ نہ آخنا بھی شاہ صاحب غصے چاہے ہوئے نے
ہوں رگڑی جانے جذباتی ہوئے پین نہ بالکل نہ بابا اس مقام تے جذباتی ہو کے اپنی عاقبت نو خطرے چ پاواں جس جگہ تے میں کھڑا جگہ تے والی بھی بڑی نازک ہے تے کوئی بھی پوچھا جائے گا کہ تسی دل دیا گہرائیاں دوڑے ٹپے ٹوٹ کے من گھڑت افسانے یا قصیدیاں نو جگہ دیندے سو یا قرآن پاک دے شبنمی قطرات نو جگہ دیندے سو پوچھے تے کول بھی جائے گا لیکن میرا معاملہ بہت ہی نازک اس جگہ تے بولیا جان والا ایک ایک بول حشر دے میزان وچ تولیا جائے گا میں جذباتی تو نہیں ہویا تیرا قرآن تو ہوندے چلیے قرآن پاک نے فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکا اچھا سننا اتنا جتنا 50 سکو برتن بھر جاوے نا جسے لے برتن بھر جاوے تو ہاتھ اونچے کر دینا بس حضرت بس سٹاپ پلیز سٹاپ نو ویکینسی سن قرآن پاک دیکھو جی گل یہ بھائی قرآن پاک بڑی اچھی شے پر پچدا اسے نو ہے جب ہاضمہ صحیح ہو ہاضمہ بیمار ہوئے تو سیب بھی نہیں پچدا قرآن پاک نے فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکا والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک جے مرد گندا ہوئے تو او دے واسطے عورت بھی گندی ہوئے گی جے مرد رو سیاہ ہوئے تو عورت بھی جے مرد سیاہ پوش ہوئے تو عورت بھی رو سیاہ تو اگلا رو سیاہ تو اگلی سیڑھی جو کوئی بہت سینئر ہوئے تو جے عورت بدکار ہوئے گی تو او دے واسطے رفیق زندگی بھی اوہ جیاں قرآن پاک نے فرمایا ضابطہ دستور اصول کہ جے عورت گندی تے او دے واسطے مرد بھی تے جے مرد گندا تے او دے واسطے عورت بھی بد کردار ہوں اس اصول نو سن کے تمہیں اندازہ ہو گیا انہاں منافقاں دی سازش دا جنہاں نے ابو بکر دی بیٹی نو رلایا اندازہ ہو گیا نا انہاں دی سازش دا کہ مریم اسلام مخدومۃ المسلمین سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ اہل بیت عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق حبیب خدا جناب عائشہ رضی اللہ عنہا تے جنہ منافقہ نے الزام لایا جنہ نے عائشہ دے کردار نو چیلنج کیتا وہ در حقیقت ابو بکر دی بیٹی نو بدنام نہیں سن کر رہے در حقیقت انہوں دا ٹارگٹ پیغمبر دا کریکٹر سی وہ ثابت کرنا چاہتے سن کہ قرآنی اصول کے مطابق جہو جی بیوی اوہ جہاں خامن تے خدا نو اتنا حساس ہونا پیا کہ پوری سورہ نور اتری 18 آیتاں اتری عائشہ کے دفاع وچ تے خدا نے فرشتے اتر کے اعلان کیتا سبحانک ھذا بہتان عظیم پیغمبر جیسے میرا دامن میری الوہیت شریکوں سے پاک ہے اسی طرح تیری عائشہ کا دامن گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہے نعرہ تکبیر شان عائشہ تو صدیقہ المومنین عائشہ تو صدیقہ اور علماء کے اجتماع میں کہتا ہوں اگر عائشہ صرف ابو بکر کی بیٹی ہوتی اور الزام لگتا تو شاید سورہ نور اترنے کی نوبت نہ آتی اگر صرف عائشہ بنت صدیق ہوتی اور صدیق اکبر کے گھر میں ہوتی الزام لگتا تو 18 آیتیں عرش بری سے نہ اترتی شاید لیکن اب جب الزام لگتا ہے تو عائشہ کی عفت محمد کی عصمت سے وابستہ ہو چکی ہے خدا نے اپنے نبی کی عصمت کو بچانے کے لیے ابو بکر کی بیٹی کی عفت کو بے داغ ثابت کیا سمجھ آئی کوئی گل کہ رب کائنات نے فرمایا گندے مرد واسطے گندی عورت تے گندی عورت واسطے اللہ میاں مرد تے گندا ہوئے جے سوسائٹی وچ کوئی عورت
زانی مرد نال سلیکٹ کر دیو. اسی طرح جے زانیہ عورت واسطے زانی مرد نہ لبے تے بد کردار عورت نال شرک کرن والا مرد سلیکٹ کر دیو. مگر الہ العالمین کتھے زنا کتھے شرک کوئی جوڑ بھی تے ہوئے نہ تطبیق بھی تے ہوئے نہ. قرآن پاک نے فرمایا دونوں وچ تطبیق موجود ہے. زانی تے مشرک وچ دونوں وچ جوڑ موجود ہے کہ دونوں ہر جائی نے. میں تو اتنے پہنچ گیا جتوں گل شروع ہوئی سی. انہاں دونوں وچ قدر مشترک تے دونوں وچ تطبیق ہے کہ دونوں ہر جائی نے. زانی نے عفت وچ وفا نہیں کیتی, مشرک نے عبادت وچ وفا نہیں کیتی. او نمک حرام جنسی تشکیل واسطے کئی بسترے تے پہنچ جاندا ہے. زانی جنسی تشکیل واسطے کئی بسترے تے پہنچ جاندا تے نمک حرام سر جھکان واسطے کئی آستانے تے پہنچ جاندا ہے. یہ دونوں ایکو جائے نے, انہاں دی نبھ سکدی ہے. انہاں دی آؤ کہنا اونچی آواز نال ذرا بولو نا تاکہ میری تھکان اتر جائے. انہاں دی وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, لیکن موحدین تے دونوں جنساں حرام کیتیاں گئیاں نے اس واسطے کہ موحد پاک ہندی تے مشرک. ہن کوئی سمجھ آئے یہ معصوم خدا کا بھی سجدہ ہونا چاہیے, خدا کا ہی. مینوں بھی دس دو اتنے بھی دس دو ذرا سونے کول بھی پوچھوں او یاراں کول وہ بعد ہی آخر گے دیکھو جی شاہ صاحب بزرگوں کا دشمن تقریر آ گیا ہے داتا خدا ہے. ہاں مائی ڈیئر مولانا حضرت علی حجویری کے جوتے مل جائیں تو سر کا تاج بنا لوں میں, ان کے پاؤں کی خاک مل جائے تو آنکھوں کا سرما بنا لوں میں, مگر میرا ظرف میں داتا خدا کے سوا کسی کو نہیں مانتا. میرا ذوق میں داتا خدا کے سوا کسی کو نہیں مانتا. دو عورتیں کھڑی سن گلی چ, سامنے ایک بندہ گزرا, ایک عورت آخیا ہے میرا خامن جا رہا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. کچھ دیر بعد اور بندہ گزرا, وہ آخر لگی یہ بھی میرا خامن جا رہا ہے. انہوں نے کہا تیرا ککھ نہ ہوئے, یہ دوجا بھی خامن. ہاں تھوڑی دیر بعد تیجا آدمی گزرا, آخر لگی یہ بھی میرا خامن جا رہا ہے. انہوں نے کہا لعنت ہوئے تیرے تے کتنے خامن بنائی پھر دی ہیں. آخر لگی حقیقی خامن تے میرا ایک ہے, میرے تعظیمی خامن میں. تو بھائی اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے, برداشت کی بات ہوتی ہے. کوئی بہت سے برداشت کر سکتا ہے, کوئی نہیں کر سکتا, تو ہم کمزور ہیں. ہمارا داتا صرف ایک ہے. اگر کسی کے اندر اتنا اسٹیمنا ہے وہ کئی بنائے اس کا ذوق. ہمارا ذوق یہ ہے کہ داتا صرف وہی ہے جس کی در پہ علی حجویری بھی منگتا نظر آتے ہیں. داتا صرف وہی ہے جس کے دروازے پہ انبیاء بھی سوالی نظر آتے ہیں. داتا صرف وہی ہے جس کے دروازے پہ اولیاء, اتقیاء, اصفیاء, ابرار, اخیار سب کے سب سوالی نظر آتے ہیں. اور وہ کسی سے مانگنے والا نہیں, سب اسی سے مانگنے والے, وہ سب کو عطا کرنے والا. جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ. جیل تو باہر میں یہو جی اجڑی ہوئی قوم چھوڑ کے آیا. ہر جائی نے سارے بدبخت ہر جائی, ہاں ہر جائی
جس طرح جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے قریب آنے والوں یکجائی بنایا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانے کے انسانوں یکجائی بنایا، جی نوح علیہ السلام نے اپنے زمانہ کے لوگوں یکجائی بنایا، میرے آقا مولا نے بھی انسانوں یکجائی بنایا۔ جنہوں حضور نے یکجائی بنایا انہوں نے عروج کا اندازہ کرو، عزت نفس کا اندازہ کرو نا کہ محمد عربی کا شاگرد، نبی کا تیار کردہ شاگرد طواف بیت اللہ دے وقت حجر اسود کے سامنے کھڑو کے فرمانے نے بوسا دیر تو پہلے، تقبیل تو پہلے حجر اسود نو رسول دا شاگرد خطاب کر کے فرما دے تین چنگی طرح جاننا تو ایک پتھر ہے، تیرے کول نفع دی بھی کوئی امید نہیں، نقصان کا بھی کوئی خطرہ نہیں، تو بھی سن، نسل انسانی بھی سنے، عرش والے بھی سنن، فرش والے بھی سنن کہ میں تینوں خدا یا مشکل کشا سمجھ کے بوسا نہیں دے رہا، میں تو تینوں اس واسطے بوسا دے رہا کہ میرے قائد نے تینوں بوسا دیتا سی۔ اگر میرے آقا نے تینوں نہ بوسا دیتا ہوں تو ابن خطاب نے بھی کبھی تین بوسا نہیں سی دینا۔ ابن خطاب جو ہیں انبیاء کے بعد سید الموحدین ہیں، برداشت نہیں ہوتی ذرا برابر توحید کے سفر میں شرک کے جراثیم برداشت نہیں ہوتے۔ کلہاڑا لے کے آیا یہ عظیم موحد، کلہاڑا لے کر آیا اس درخت کو کاٹنے کے لیے جس درخت کے نیچے پیغمبر کے مقدس ہاتھوں پر 1400 انسانوں نے بیعت کی تھی۔ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم مدینے کو نہیں لوٹیں گے۔ نبی خود بیعت لے رہا ہے، خدا اس بیعت کی توثیق کر رہا ہے کہ اگر عثمان شہید ہو جائے تو اس کے خون کا بدلہ فوراً لیا جانا چاہیے۔ یہی موقف تھا امام سیاست دینیہ حضرت معاویہ کا، اسی لیے ہر باضمیر انسان معاویہ کے تدبر کو سلام کرتا ہے۔ اور بہت سے ہیں جن کو معاویہ کا نام نہیں پچتا، معاویہ کا نام آئے تو انہیں ذہنی پیچش کا عارضہ لائے۔ عزیز دوستو، 1400 انسانوں نے بیعت کی تھی جس درخت کی ٹھنڈی چھاں میں بیٹھ کے۔ رب کائنات نے جس بیعت تے مہرا لائیاں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، محبوبم جنہوں نے عثمان دے خون دا بدلہ لین واسطے تیرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے وعدہ کیتا، انہاں ساریاں نو میری خوشنودی دیاں ٹکٹاں تقسیم کر دیو، انہاں ساریاں تے میں راضی ہو گیا۔ تے تاریخ عثمان دی عظمت نو سلام کرن لگ پئی، عثمان تو کتنا عظیم ہے، ہتکڑیاں پائیاں مکے وچ کلے عثمان نے تے 1400 انساناں نو جنت دے سرٹیفکیٹ دلوائے۔ تے عثمان دے خون دے بدلے دا جس درخت دے تھلے وعدہ لیا گیا اس درخت نو بھی قرآن وچ جگہ مل گئی، تحت الشجرہ۔ فاروق اعظم اسے درخت نو کٹن واسطے کلہاڑا لے کے فرماندے نے اس درخت کے سامنے آ کے فرماندے نے، اے شجرہ طیبہ مینوں بھی بڑا پیار ہے تیرے نال، تیرے ایک ایک پتے نال، تیری ایک ایک ٹہنی نال، تیری ایک ایک لڑی نال، تیرے ایک ایک زاویے سے عقیدت ہے مجھے وہ دن نہیں بھولتا جب تیری چھاؤں میں ہمارا قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ اور یہ سب کا بھی برداشت نہیں ہوگا، اسلام کا قائد اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جب ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور عرش بری سے جنت کے ٹکٹ ملے، مجھے وہ منظر نہیں بھولتا، لیکن آج میں تجھے کاٹ کر زمین میں دفن کرنے آیا ہوں تاکہ تیرا نام و نشان ہی باقی نہ رہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میں سنیا ہے بعض قبیلے تیری زیارت واسطے آ رہے ہیں، اور جی چلیے سائیں دی بیٹھک دی زیارت کرائیے، سائیں دی سرکار دی بیٹھک۔ فاروق اعظم نے فرمایا میں سنیا بعض قبائل تیری زیارت واسطے آ رہے ہیں، تو پھر مینوں خطرہ ہے کہ تیری زیارت واسطے آن والے جاہل کتنے
تیرا سجدہ نہ شروع کر دیں تے کملی والے نے جس معاشرے نو یکجائی بنایا کتے وہ پھر ہر جائی نہ ہو جائے. فاروق اعظم نے اس درخت نو کٹیا ٹکڑے کیتے زمین وچ دفن کر دیتا. چنگا کیتا ہولی بول دیو چنگا کیتا حضرت عمر نے. تے مجاور برادری جو اس زمانے ہوندی تے سب تو لمبا فتوا لگ رہا حضرت عمر تے. دیکھو جی اتنا وڈا وہابی توبہ 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 اس درخت نو کٹ چھوڑیا جے دے تھلے حضور بیٹھے سن اور جے دے تھلے صدیق سونا بیٹھا سی علی سونا بیٹھا سی اس درخت نو کٹ دیتا. توبہ توبہ اتنا وڈا گستاخ. کیونکہ اجمی فنکاروں کا تو عقیدہ یہ ہے جناب کہ جس درخت کے نیچے سے کوئی سرکار گزر جائے نا لمبی زلفوں والی وہ درخت اچانک مشکل کشا بن جاتا ہے. اچانک اس کی جنس تبدیل ہوتی ہے. سندھ میں ڈورناؤں میں میں نے پڑاؤ دیکھا وہاں سالانہ میلہ لگتا ہے. قوم جمع ہوتی ہے جناب نذرانے پڑتے ہیں جن نذرانوں پہ پیر پگارا صاحب عیاشیاں کر رہے ہیں. پیرس کا سگار پیتے ہیں پیرس کا اور ہر سال نئے ماڈل کی مرسیڈیز پہ جھومتے ہیں صرف حضور نو راضی کرنے والے. نماز ایک بھی نہیں پڑھی آج تک تقریباً اللہ معاف فرمائے جتوں تک سارے معلومات کا تعلق ہے. حضرت مفتی صاحب فرماندے سن رحمت اللہ تعالی علیہ کہ سیاسی سفر میں صرف یہی ایک بد نصیب ہے جس نے کبھی ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی. باقی تمام لیڈر پڑھ لیتے تھے انہیں نہیں پڑھی. وہ تو جناب اے خیر نال وہ نذرانے وصول کر دینے. قوم آ کے چاندی سٹ دی ہے وہ ایک بنیا ہوا تھلا جی. روایت یہ کہ اتنے حضرت جڑے وڈے پیر سن جی رحمت اللہ علیہ وہ اتنے آ کے بیٹھے سن انہوں نے غسل کیتا. اس واسطے ہوں جناب اتنے جتنے نذرانے پاسو اتنی مرادہ پوریا ہو سن. ٹھیک ہے جی. ڈیرا اسماعیل خان کا قریب ایک مزار ہے جی جمعہ شاہ. اتنے 2.5 فٹ کا لتر پہ دیکھو غلط بیانی کرنے والے تے خدا دی لعنت. میں غلط بیانی کر کے اپنی عاقبت خوار کروں کیوں؟ 2.5 فٹ کا لتر جاہل ٹبر اکٹھا ہوں نظرانے لے کے جانا. اتنے مجاور بیٹھے ہوئے خیر نہ وہ بین الاقوامی یتیم اے جنہوں معاشرے ہور کوئی کم نہ لبے کسی قبر تے جھنڈی لا کے بہ جا. ایسی حسین تجارت ہے. دنیا کی ہر تجارت میں نقصان کا خطرہ ہے مگر قبر فروشی کی تجارت میں نقصان کا امکان ہی نہیں. سدا بہار تجارت اور گرین بزنس. بیٹھے جناب بین الاقوامی یتیم او جانے مرید نذرانہ پیش کر دینے. مجاور صاحب پیر صاحب گدی نشین صاحب نذرانہ لے لیں وہ بعد کہنا جھک جا خاص لے جی اوے جھک جا. جہاں کدی خدا دے اگے نہیں جھکیا وہ ہوں پیر دے اگے جھکیا کرے. وہ جھک جانا پیر صاحب اٹھا لینا لتا. روایت ہوئے کہ حضرت دا لتا پیر جمعہ شاہ دا لتا. 1 2 3 4 5 جتنا نذرانہ زیادہ اتنے لتر زیادہ. وہ نہ مراد سمجھتا ہے مراد پوری ہو رہی ہے میری. مرید سمجھتا شوق لال ہائے ہائے لوندیا سکھدیا لتر کھانا. وہ سمجھتا میری مراد پوری ہو رہی ہے تو فطرت اشارے کر دیے مراد کوئی نہیں پوری ہوئی. تو منگتا سے تے منگتا ہی رہے گا. اے تے ہوں نظارے نے جڑا خدا دے در نو چھوڑ کے غیران دے در تے جاوے لتر نہ کھاوے تے کی کھاوے. آستانے بڑائی بیٹھے ہو منیاں سجائی بیٹھے ہو اور رب دے در نو چھڈ کے ہر جائی بڑے پھردے ہو. تے سیرت سن دے کملی والے دی. سیرت کا صرف ایک پیغام ہے کہ یکجائی بن جاؤ. جب یکجائی بن جاسو تو پھر خدا تمہیں کسی کا محتاج نہ کرسی. تے جب تک ہر جائی رہ سو منگتے ہی رہ سو ساری زندگی منگدیاں گزر جائے گی. عرب والے کملی والے دی سرزمین تے رہن والے عرب بھائی ساڈے میں وہ نہیں کہتا کہ وہ فرشتے نے
یا وہ کوئی ملکوتی سوسائٹی ہے، کمزوریاں ہونا بھی چاہیے ہیں، پر ایک خوبی عربیاں دی کہ انہوں کی جان چلی جائے گی مگر رب کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکان گے. ایمان نال دسو انہوں کی زمین سونا اگل رہی ہے کہ نہیں؟ تے انہوں نے آسمان موتی برسا رہے ہیں کہ نہیں؟ تے تسی اے پیر فسوری، اے پیر لسوری، اے پیر کھوتے شاہ، اے کلیاں والی سرکار، اے تلیاں والی سرکار، اے کتیاں والی سرکار، اے بیاں والی سرکار، اے مرچو شاہ، اے سائیں گڑبڑ شاہ. سبحان اللہ. ٹریڈ مارک ہے نہیں، ٹریڈ مارک. ایک نئی سرکار پچھلے سال گرمیاں دیکھی، مری تو اسی جا رہے سا ایوبیا کے جلسے تھے، مری تو ایوبیا کے جلسے تے جا رہے سا، خیرا گلی تو اگے چند فرلانگ تے گئے تے ایک پہاڑی دی کارنر تے جھنڈیاں لگی ہوئی، جھنڈیاں لگی ہوئی تے بین الاقوامی یتیم بیٹھے سن. میں اپنے دوستوں کو پوچھا بھائی یہ کوئی نئی سرکار فوت ہوئی ہے؟ میرے دوستوں نے دسیا سارے مری دے جڑے مجلس تحفظ حقوق اہل سنت دے ناظم اعلیٰ نے قاری محمد اسد اللہ عباسی صاحب، میں انہوں کو پوچھا عباسی صاحب یہ کوئی نئی سرکار فوت ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگے شاہ صاحب فوت نہیں ہوئی، ظاہر ہوئی ہے. معرفت کا لہجہ بھی بڑا سونا، ظاہر ہوئی ہے. اچھا میں کہوں کیویں ظاہر ہوئی ہے؟ پھر انہوں نے شان ظہور بیان کی تھی. شان نزول ہوتی نا جی، شان ظہور کہ جی شان ظہور ہے، شان ورود ہے کہ یہ جو بجلی کا ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے یہ نہیں سی ٹکتا. تارا آئی سامنے والی پہاڑی تو گیپ زیادہ سی، فاصلہ زیادہ سی، ہوا نال تارا جھولٹیاں سان، بیلنس بگڑ جاتا سی، ٹکتی نہیں سی. یہ ٹرانسفارمر مشینری بڑا چر کوشش ہوتی رہی. بالآخر اسلام آباد تو ایک اسپیشل ٹیم آئی انجینئر حضرات دی، انہوں نے بہت کوشش کر کے آ کے ٹرانسفارمر نو ٹکایا. یہ جڑا بیٹھا نا لمب زلفا سب تو بڑا گرو گھنٹال انہوں کا، وہ جناب اچانک آ گیا کہنے لگے کوئی انجینئر نے تو نہیں ٹکایا، یہ کوئی انجینئر تو نہیں، اتنے تو ایک سرکار دفن سی، ایک سرکار دفن سی، ٹیون بھی رجسٹرڈ ہے. جب انہیں دیکھا کہ ٹرانسفارمر قابو چ نہیں آ رہا تو انہیں روحانیت دے زور نال ٹرانسفارمر نو ٹکا دیتا. مینو خواب ملیا، مینو خواب ملیا کہ بڑا چر تمہیں ظاہر نہیں سی ہویا، اچانک ظاہر ہونا پیا. ہوں میری مزار بنا تے مجاور بن کے بہ جا، لوگوں آنکھ نظرانے لے آن، تے جے نظرانہ نہیں لے آن گے تو ایک پھونک مار کے سارے علاقے نو ساڑ دیا گا. او کما کال سبحان وہ نام رکھا ٹرانسفارمر والی سرکار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور عزیز دوستو جو ناراض نہ ہو نا کہ خدا دی قسمیں یورپ میں 2.5 مہینے گھوم کے آئے، یہ جنس ہو کسی جگہ تے نہیں، صرف یعنی دس از پروڈکشن آف پاکستان، یہ صرف پاکستان دی پیداوار ہے. یہ جنس اتنے پیدا ہوتی ہے، باقی ساری دنیا دے کم خدا چلا رہے، اتنے سرکار چلا رہی ہیں. پاکستان دی مرج اس وقت تک دودھ دے سکتی نہیں جب تک کہ 11ویں کا لوٹا مولوی دے ڈڈھ وچ نہ سٹے. یہ ہوں پتہ نہیں بھی 11ویں شریف قدم تو شروع ہوئی، 11ویں تو پہلے جڑے جانور سن وہ پتہ نہیں کیویں دودھ دے رہے. میں تو یورپ دیکھا مجھا تو ہوں نہیں، گاواں ہوں نے خاص قسم کی، قطار کھڑی کر دیں گاواں تھن لا دیں پلاسٹک دیا ٹوٹیاں، گاواں بٹن دبانے نے بلور دیا بوتل تے بالٹیاں بھر جانیاں، 15-15 کلو 20 سیر ایک ایک گائے دودھ دے دیں. میں دوستوں انہوں نے مجھے دکھایا فارم جا کے، میں پوچھتا رہا پتہ نہیں انگریز کہ 11ویں تقسیم کر دیں، بڑا دودھ دینی نا گاواں. کیونکہ پاکستان دی گاہ مجھ تو اس وقت تک دودھ دے نہیں سکتی نا جی جب تک کہ 11ویں کا لوٹا مولوی صاحب دے شکم وچ نہ پاؤ. یہ مطلب یہ نہیں کہ اولیاء کرام دی روح نو تسی ثواب نہ بھیجو. اسی تو کہنے ہیں صرف 11ویں کیوں، یکم تو شروع کرو 30 تاریخ تک خدا دے نام تے ونڈو.
کہ سواب بھیجو بزرگوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو، پر اسی یہ کہنے ہیں بھی مولوی نو نہ دیو، یتیماں نو دیو، غریباں نو دیو، بیوہ نو دیو جڑی تہاڈے محلے چ بیٹھی ہے جہاں سہاگ اجڑ گئے، یا افغانی مہاجرین نو دیو۔ مولوی صاحب کہتے پکے گستاخ رسول نے، یہ کافر نے، بے ایمان نے۔ کیوں کہ 11ویں دے دودھ دا رخ بدل رہے ہیں، رخ بدل رہے ہیں۔ وہ کہندا اسلام تا بچے گا کہ سارا 11ویں دا دودھ مینوں پہنچے، تا تے اسلام بچے گا، ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ کیا ہو دوستو جنہاں مسئلہ سامنے اختلاف ہے، اسی اپنا اپنا کیس لے کے چلنے اللہ دے گھر تے محمد دے در، ٹھیک ہے نا؟ ایک صاحب نے انہوں نے اذان دے وچ کچھ ملا لیا، اذان دے وچ ملایا، دوجے صاحب نے انہوں نے اذان تو پہلے کچھ ملا لیا، وہ کہندا مینوں علی نال محبت ہے، دوجے صاحب کہندے نے مینوں نبی نال محبت ہے۔